الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر ہمارے خطبات جمعہ کی تعداد 91 ہو جائے گی. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت سارا وقت غزوہ بدر کو بیان کرتے ہوئے صرف ہو گیا. امید ہے آج اس کی آخری باتیں ہوں گی. غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ کرام شریک ہوئے ان کی تعداد 300 سے اوپر ہے. 313 317 اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو علماء نے ان کے درمیان تطبیق دی ہے 313 کے قریب کہ مختلف کتب کے اندر اصحاب بدر کے نام مذکور ہیں. میں وہ نام آپ کو پڑھ کے سناؤں برکت کے لیے، اور ہم بھی دعا کریں تو اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے. اصحاب بدر میں پہلا نام ہے سید المہاجرین، امام البدریین، اشرف الخلائق اجمعین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. یہ پہلا نام ہے آپ اس امیر لشکر سے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو عبداللہ. یہ جو عبداللہ ہے نا، جس کے نام پر کنیت ہے حضرت عثمان بن عفان کی، ابو عبداللہ عثمان بن عفان، یہ حضرت رقیہ کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسہ ہے. ابو عبداللہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چاروں خلیفے میدان بدر کے اندر موجود تھے۔ حضرت عثمان بنفس نفیس موجود نہیں تھے، لیکن حضرت عثمان کو رسول اللہ نے بدر کے غازیوں کے اندر شمار کیا بوجہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کی، جس کا تفصیلی تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، چچا رسول اللہ کے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، انس حبشی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولا میں بتاتا ہوں یہ مولا کیا ہے۔ رسول اللہ کے مولا انس حبشی، یہ بات یاد رکھنا اور مجھے یاد بھی دلانا۔ ابو کبشہ فارسی، یہ بھی مولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو مرثد کناز بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، مرثد بن ابل مرثد، نام پہلا ہے، بعد بن کے بعد والد کا نام آ رہا ہے، مرثد بن ابل مرثد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا یہ کناز بن حسن کے بیٹے ہیں۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور طفیل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بھائی میدان بدر میں تھے۔ اور حسین ابن حارث رضی اللہ عنہ، یہ حسین سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں، حسین بن حارث رضی اللہ عنہ۔ مصطح عوف بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ سبی مولا ابی العاص رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ۔ شجاع رضی اللہ عنہ بن وہب، یوں کہہ لیں نام پہلے بول لیں رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ، اس کے بعد والد کا نام لے لیں۔ شجاع بن وہب، عقبہ رضی اللہ عنہ بن وہب، یہ دونوں بھائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یزید بن رقیش رضی اللہ عنہ۔ ابو سنان رضی اللہ عنہ بن محسن، حضرت عکاشہ بن محسن کے بھائی ہیں۔ سنان رضی اللہ عنہ بن ابی سنان، یعنی ابو سنان بن محسن کے بیٹے اور حضرت عکاشہ کے یہ بھتیجے ہیں۔ میرز رضی اللہ عنہ بن نزلہ، ربیعہ رضی اللہ عنہ بن اقسم، ثقف رضی اللہ عنہ بن عمر، اور یہ دونوں بھائی ربیعہ بن اقسم، ثقف بن عمر، دونوں بھائی، اور اس کے دوسرے بھائی مالک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں گن رہا ہوں، جو پہلے نام گن رہا ہوں یہ بدر کے اندر جو مہاجرین شریک تھے۔ دوسرے نمبر پر میں انصار کے نام گنوں گا، آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، ایک تو برکت کے لیے اور دوسرا 313، یہ کہنا زبان سے بس ایک سیکنڈ میں نکل جاتا ہے۔ یہ 313 کو میں نام بنام گن رہا ہوں، اور پھر آپ ان کے دیکھیں نا کہ وہ کتنے تھے اور بھائی ان کے اندر کتنے تھے، ایک برکت کے لیے اور دوسرا اس لیے کہ آپ یہ نام آپ کے ذہن میں رہ جائیں اور اپنی اولادوں کے نام رکھیں۔ مدلج رضی اللہ عنہ بن عامر، سوید رضی اللہ عنہ بن مخشی، عتبہ رضی اللہ عنہ بن غزوان، جناب مولا عتبہ رضی اللہ عنہ بن غزوان، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے۔ ایک ترتیب یہ ہے، علامہ ابن ہشام نے ہر قبیلے کے الگ الگ نام لکھے ہیں۔ میں نے کہا چلو ہر قبیلے کو الگ الگ کروں گا تو پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا، لہذا دو حصوں میں تقسیم کر دیے، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار، سارے قبیلوں کے نام نہیں لیے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی بلتا، ان کا قصہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک شدید قسم کی خطا ہوئی تھی ان سے، اور پھر کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطا کو دھویا۔ حاتب، اے حلوے والی کوئی، حاتب رضی اللہ عنہ بن ابی بلتا، سعد کلبی رضی اللہ عنہ مولا حاتب بن ابی بلتا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، سویبت رضی اللہ تعالی عنہ، زین واو یہ بیت ہوئے، سویبت رضی اللہ عنہ بن سعد، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص،
اور ان کے بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص، مقداد رضی اللہ عنہ بن عمر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود، مسعود رضی اللہ عنہ بن ربیعہ، ذو الشمالین رضی اللہ عنہ بن عبد عمر، خباب رضی اللہ عنہ بن عرس، بلال رضی اللہ عنہ بن ربا، یہ 46 ہو گئے ہیں۔ عامر رضی اللہ عنہ بن فہیرہ، حضرت ابو بکر صدیق کے وہ غلام ہیں عامر بن فہیرہ جو غار ثور میں ان کے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ بن سنان، طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ، یہ عشرہ مبشرہ کے اندر ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بن عبد الاسد، شماس رضی اللہ عنہ، شماش رضی اللہ عنہ بن عثمان، ارکم رضی اللہ عنہ بن ابل ارکم، عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر، معتب رضی اللہ عنہ بن عوف، زید رضی اللہ عنہ بن خطاب، حضرت عمر کے بھائی ہیں۔ مہجہ رضی اللہ عنہ مولا عمر بن خطاب، عمر رضی اللہ عنہ بن سراقہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سراقہ، دونوں بھائی میدان بدر میں تھے۔ واقد رضی اللہ عنہ بن عبداللہ، خولی رضی اللہ عنہ بن ابی خولی، مالک رضی اللہ عنہ بن ابی خولی، دونوں بھائی۔ عامر رضی اللہ عنہ بن ربیعہ، عامر رضی اللہ عنہ بن بکیر، عاقل رضی اللہ عنہ بن بکیر، خالد رضی اللہ عنہ بن بکیر، ایاس رضی اللہ عنہ بن بکیر، چاروں بھائی میدان بدر کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سعید رضی اللہ عنہ بن زید بن عمر بن نفیل، عثمان رضی اللہ عنہ بن مزعون، صائب رضی اللہ عنہ بن عثمان، عثمان بن مزعون اور صائب بن عثمان بن مزعون، اور قدامہ رضی اللہ عنہ بن مزعون، صائب بن عثمان اور قدامہ بن مزعون، یہ اور عثمان بن مزعون، دو بھائی اور ایک ان کا بھتیجا، یہ سارے میدان بدر میں تھے۔ معمر رضی اللہ عنہ بن حارث، خریس رضی اللہ عنہ بن حذافہ، ابو صبرہ رضی اللہ عنہ بن ابی رحم، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مخرمہ، عبد الملک رضی اللہ عنہ بن سہیل بن عمر، عمیر رضی اللہ عنہ بن عوف، یہ مولا ہیں سہیل بن عمر کے، سعد رضی اللہ عنہ بن خولہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، نام ان کا عامر ہے، بن جراح، عشرہ مبشرہ کے اندر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بن حارث، سہیل رضی اللہ عنہ بن وہب، اور ان کے بھائی صفوان رضی اللہ عنہ بن وہب، دونوں بھائی میدان بدر میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ بن ابی سرحہ، وہب رضی اللہ عنہ بن سعد، حاتم رضی اللہ عنہ بن عمر، ایاز رضی اللہ عنہ بن ابی زہیر، یہ 86 تعداد ہو گئی مہاجرین کی جو میدان بدر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں تھے اور لڑ رہے تھے۔ آپ خود بھی مہاجر ہیں اور یہ 86 مہاجر ہیں۔ اب انصاریوں کی تعداد، انصار جو میدان بدر میں تھے، سنا اس لیے رہا ہوں ان کے نام لے کر دعا مانگی جائے، اللہ ان کے ناموں کی برکت سے دعا قبول کر لیتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں 44 اور علماء نے تجربہ لکھا ہے کہ جب بخاری پڑھی جائے اور وہ نام لیے جائیں، وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنی اولادوں کے نام انہی ناموں کے اوپر رکھو۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ، یہ انصاریوں کے سردار ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بن معاذ، یعنی حضرت سعد بن معاذ کے بھائی ہیں، یہ دونوں بھائی میدان بدر میں تھے۔ حارث رضی اللہ عنہ بن عبس، سعد بن معاذ کے بھتیجے ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ بن انس، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن زید، سلمہ رضی اللہ عنہ بن سلامہ، عباد رضی اللہ عنہ بن بشر، سلمہ رضی اللہ عنہ بن ثابت، رافع رضی اللہ عنہ بن یزید، حارث رضی اللہ عنہ بن خزمہ، محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ، سلمہ رضی اللہ عنہ بن اسلم، ابو الحیثم رضی اللہ عنہ بن تیحان،
عبید رضی اللہ عنہ بن تیہان دونوں بھائی ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سال، قتادہ رضی اللہ عنہ بن نعمان، عبید رضی اللہ عنہ بن عوض، نصر رضی اللہ عنہ بن نصر رضی اللہ عنہ بن حارث، معتب رضی اللہ عنہ بن عبید، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن طارق، مسعود رضی اللہ عنہ بن سعد، ابو عبد رضی اللہ عنہ بن جبیر، ابو بردہ رضی اللہ عنہ بن نیار، عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت، معتب رضی اللہ عنہ بن قشیر، عمر رضی اللہ عنہ بن معبد، سہل رضی اللہ عنہ بن حنیف، مبشر رضی اللہ عنہ بن عبد منذر، رفاع رضی اللہ عنہ بن عبد منذر، یہ دونوں بھائی ہیں، سعد رضی اللہ عنہ بن عبید، عویم رضی اللہ عنہ بن ساعدہ، رافع رضی اللہ عنہ بن انجدہ، عبید رضی اللہ عنہ بن ابی عبید، صالبہ رضی اللہ عنہ بن حاتب، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن عبد منذر، حارث رضی اللہ عنہ بن حاتب، حاتب رضی اللہ عنہ بن عمر، عاصم رضی اللہ عنہ بن عدی، انیس رضی اللہ عنہ بن قتادہ، مان رضی اللہ عنہ بن عدی۔ یہ 40 تعداد ہو گئی انصار کی۔ ثابت رضی اللہ عنہ سے کے ساتھ، ثابت رضی اللہ عنہ بن اکرم، عبداللہ رضی اللہ، اکرم خواب کے ساتھ ہے، خواب تو لکھ دیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سلمہ، زید رضی اللہ عنہ بن اسلم، ربی رضی اللہ عنہ بن رافع، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جبیر، عاصم رضی اللہ عنہ بن قیس، ابو زجا رضی اللہ عنہ بن ثابت، ابو حتنہ رضی اللہ عنہ بن ثابت، دونوں بھائی، سالم رضی اللہ عنہ بن عمیر، حارث رضی اللہ عنہ بن نعمان، خوات بن جبیر بن نعمان، خوات رضی اللہ عنہ بن جبیر، دونوں بھائی، چچا بھتیجا دونوں، منذر رضی اللہ عنہ، منذر محمد رضی اللہ عنہ، ابو عقیل رضی اللہ عنہ بن عبداللہ، سعد رضی اللہ عنہ بن خیثمہ، منذر رضی اللہ عنہ بن قدامہ، مالک رضی اللہ عنہ بن قدامہ، حارث رضی اللہ عنہ بن ارفجہ، تمیم مولا سعد بن خیثمہ، مولا کو یاد رکھنا میں پھر بتاؤں گا، تمیم مولا سعد رضی اللہ عنہ، جبیر بن عتیق، مالک بن نمیلہ رضی اللہ عنہما، نعمان رضی اللہ عنہ بن اسد، خارجہ رضی اللہ عنہ بن زید، سعد رضی اللہ عنہ بن ربی، عبداللہ بن رواحہ، خلاد بن سوید، بشر بن سعد، سماک بن سعد، سبی بن قیس، عباد بن قیس، یہ تینوں دونوں بھائی، عبداللہ بن عبد، یزید بن حارث، حبیب بن عصاف، عبداللہ بن زید بن ثعلبہ، حریث بن زید بن ثعلبہ، سفیان بن بشر، تمیر بن جغار، عبداللہ بن عمیر، زید بن المزین، عبداللہ بن عرفتہ، رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 79 تعداد ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن ربی، عبداللہ بن عبداللہ بن ابی کا بیٹا، باپ رئیس المنافقین ہے اور بیٹا پیغمبر کا جانشار صحابی ہے۔ یہ شریک ہوئے تھے میدان بدر میں۔ اوس بن خولی، زید بن عدیہ، عقبہ بن واب، رفاع بن عمر، عامر بن سلمہ، معبد بن عباد، عامر بن بخیر، نوفل بن عبداللہ، عبادہ بن ثابت، اوس بن صامت، نعمان بن مالک، ثابت بن حزال، مالک بن داشم، ربی بن عیاض، ورقہ بن عیاض، یہ بھی دونوں بھائی ہیں۔ عمر بن عیاض ربی اور ورقہ کے بھائی ہیں، یہ بھی ان کے بھائی ہیں۔ مجزر بن زیاد، عباد بن خشخاش، نحاب بن ثعلبہ، عبداللہ بن ثعلبہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو دجانہ، سماک بن خرشہ، منذر بن عمر، ابو حسید، مالک بن ربیعہ، مالک بن مسعود، عبد ربہ بن حق، قاب بن جمال، زمرہ بن عمر، زیاد بن عمر، بسبس بن عمر، تینوں بھائی۔ عبداللہ بن عامر، قراش بن سما، حباب بن منذر، عمیر بن حمام، تمیم مولا خراش، عبداللہ بن عمر بن حرام، معاذ بن عمر بن جمو، معبد بن عمر بن جمو، خلاد بن عمر بن جمو، عقبہ بن عامر، یہ تین بھائی تھے۔ عقبہ بن عامر، حبیب بن اسود، ثابت بن ثعلبہ،
उमैर बिन हारिस, बिशर बिन अल-बरा, तुफैल बिन मालिक, तुफैल बिन नुमान, सिनान बिन सैफी, अब्दुल्ला बिन जुद बिन कैस, उत्बा बिन अब्दुल्ला, जबार बिन सखर, खारिजा बिन हिमयर, अब्दुल्ला बिन हिमयर, यजीद अल-मुंजिर, माकिल बिन अल-मुंजिर, अब्दुल्ला बिन नुमान, ज़हाक बिन हारिसा, मुआद बिन ज़रीक, माबद बिन कैस, रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन। 139 हो गए। अब्दुल्ला बिन कैस, अब्दुल्ला बिन मुनाफ, अब्दुल्ला बिन जाबिर, खलीद बिन कैस, नोमान बिन सनान, अबू मुंदिर यजीद बिन आमिर, सुलैम बिन अमर, कुतबा बिन आमिर, अंतरा मौला सुलैम बिन अमर, ऐस बिन आमिर, सालबा बिन गनमा, अबुल युसर, काब बिन अमर, सहल बिन कैस, अमर बिन तलक, मुआज बिन जबल, कैस बिन मिहसन, हारिस बिन कैस, जुबैर बिन अयास, साद बिन उस्मान, उकबा बिन उस्मान, दोनों भाई, ज़कवान इब्न अब्दुल कैस। ये 160 अंसारियों के नाम हो गए जो मैदान बदर में थे। मसऊद बिन खलदा, उबादा बिन कैस, असअद बिन यजीद, फाका बिन बिशर, मुआज बिन माइस, आयस बिन माइस, ये दोनों भाई हैं। मसऊद बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रिफा बिन राफे, खलाद बिन राफे, ये दोनों भाई मैदान बदर में थे। उबैद बिन ज़ैद, ज़ियाद बिन लबीद, फरवा बिन अमर, खालिद बिन कैस, जबला बिन सालबा, अतिया बिन नवैरा, खलीका बिन अदी, गमारा और हुरम, सुराका बिन खाब, हारिसा बिन नुमान, सुलैम इब्न कैस, सुहैल इब्न कैस, अदी बिन ज़ग़बा, मसऊद बिन अवस, अबू खुज़ैमा बिन अवस, राफे बिन हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, राफे बिन हारिस, औफ बिन हारिस, मुअव्विज़ बिन हारिस, मुआज़ बिन हारिस, रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन, नोमान बिन उमर, आमिर बिन मखलद, अब्दुल्ला बिन कैस, हुसैमा अशजई, वदीका बिन अमर, अबुल हमरा मौला हारिस बिन अफरा, सालिबा बिन अमर, सुहैल इब्न अतीक, हारिस इब्न सम्मा, उबई बिन काब, अनस बिन मुआज, अवस इब्न साबित, अबू शेख उबई बिन साबित, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हारिसा बिन सुराका, अमर इब्न सालिबा, सलीत इब्न कैस, अबू सलीत बिन अमर, साबित बिन खंसा, आमिर बिन उमैया, मेहरज बिन आमिर, सवाद इब्न गज़िया। सवाद इब्न गज़िया वो है जिनको रसूलुल्लाह ने यहाँ चौक लगाई थी ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ हुई, मुझे बदला चाहिए। हुजूर ने अपने पेट से ऊपर कपड़ा उठाया तो सवाद इब्न गज़िया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतर को बोसा दे दिया था। अबू ज़ैद कैस बिन सकल, अबुल आवर बिन हारिस, सुलैम बिन तहान, हराम बिन मिल्हान, कैस बिन अबी सासा, अब्दुल्ला बिन काब, हुसैमा बिन असदी, अबू दाऊद, उमैर बिन आमिर, सुराका बिन अमर, कैस बिन मखला, नोमान बिन अब्द अमर, हमाक बिन अब्द अमर, सुलैम बिन हारिस, जाबिर बिन खालिद, साद बिन सुहैल, काब बिन ज़ैद, बुजैर बिन अबी जुबैर, उतबान बिन मालिक, मुलैल इब्न दोहरा, अस्मा बिन हुसैन, हिलाल इब्न मुअल्ला। ये 231 नाम अंसारियों के हैं और 86 नाम मुहाजिरीन के। हमें जो मिल सके ये लोग जनाब रसूलुल्लाह के साथ मैदान बदर में आपकी फौज थे और आपके शाना लड़ रहे थे। इनके नाम लेकर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह दुआ कबूल करता है। या अल्लाह हमें ईमान की सलामती नसीब फरमा, ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ईमान की सलामती नसीब। फिर जो फरिश्ते मैदान बदर में नाज़िल हुए उनके जो नाम मिले, और फरिश्ते तो बहुत थे लेकिन नाम मिले अफज़लुल मलाइकतिल मुक़र्रबीन, जो नाम मिले हैं उनमें एक नाम है जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दूसरा नाम है सय्यदुना मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और तीसरा नाम है सय्यदुना इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आम नबियों से ये रसूल फरिश्ते अफजल हैं। जनाब इज़राइल भी रसूल हैं, मैदान बदर में नहीं आए थे। ये हम नाम ले लेते ना, इज़राइल आया वतना, इज़राइल आम नबी से अफजल है, वो रसूल फरिश्ता है। रसूल फरिश्ते से रसूल पैगंबर ही अफजल है। समझिए बात आपने कि नहीं समझी? हाँ, ये मैदान बदर में बर्फ से चले। अब कुछ बात मैं आपको समझानी थी, वो मुझे याद आ गई।
کہ میں نے کہا چلو بعد میں سمجھا لوں گا، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انسا حبشی مولا رسول اللہ، ابو کبشہ فارسی مولا رسول اللہ۔ اس کا مولا کا کیا مطلب ہے؟ یہ مولا ہے رسول اللہ کے، جو آزاد کردہ غلام ہوتا ہے اس کو مولا کہتے ہیں۔ جس نے آزاد کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس نے آزاد کیا اسی کا وہ مولا ہوتا ہے۔ تو مولا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مولا کہیں مولا بمانا دوست ہے، کہیں مولا بمانا کارساز ہے، کہیں مولا بمانا محبوب ہے، کہیں مولا بمانا آزاد کردہ غلام ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی اپنی مقام پر آتی ہیں، لیکن یار لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب میدان بدر میں 14 شہید ہوئے مسلمانوں کی جانب سے، کتنے بولے نا؟ کافروں کی جانب سے کتنے؟ 70 مارے گئے، 70۔ مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ میں ذرا ان کے بارے میں قرآن نے جو فرمان جاری کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، امواتا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، کہاں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے وہاں جو نعمتیں ان کو دی ہیں ان نعمتوں کے اوپر وہ خوش ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، جو ان کے بعد شہادت کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے بشارت بنتے ہیں۔ ابھی تک کوئی شہید نہیں ہوئی کہ آ جاؤ تم بھی شہید ہو کر ہمارے پاس، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آ جاؤ یہاں جہنم کا ڈر نہیں ہے اور گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم نہیں ہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں یہ آیت اتاری۔ اب یہ نام میدان بدر کے حاضرین کے نام میں نے آپ کو سنائے، اب میدان بدر کے شہداء کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں ایک نام ہے عبیدہ بن حارث بن مطلب، یہ مہاجر ہیں۔ ان کا میدان بدر میں پہلے مقابلے میں پاؤں کٹ گیا تھا اور یہ مقام صفرا پہ پہنچے واپسی پر تو وہیں شہید ہو گئے۔ جناب رسول اللہ نے ان کو مقام صفرا میں دفن کروایا، میت کو مدینے میں منتقل، یہ ہمارا رواج بن گیا ہے میت کو اپنے شہر میں منتقل کرنا۔ اور پھر مزے کی بات ہے اب لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، جی فلانے دی میت تو سے پیسے دو، یہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ جہاں فوت ہوا وہی دفن کیے جائے، لہذا ایسی ویلفیئر سوسائٹیوں کو چندے مت دو جو میت منتقل کرنے کا ثواب، یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کی خواہش ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث مقام صفرا پہ شہید ہوئے، وہاں شہید ہوئے رسول اللہ نے۔ اب ایک اور بات بتاتا ہوں، ایک کسی اور موقع پر حضور لشکر لے کر جا رہی ہیں، اسی مقام صفرا میں وہاں خوشبو آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ پورے مقام کے اندر خوشبو ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو مشک ہے، خوشبوئیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہاں تعجب کیا ہے، یہاں ابو معاویہ کی قبر نہیں ہے، یہ عبیدہ ان کا بیٹا تھا معاویہ، اس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ابو معاویہ، یہ ان کی کنیت ہے، یہاں ان کی قبر نہیں ہے، یہ ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ پہلا شہید ہے۔ پھر دوسرے شہید ہیں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں، یہ مہاجر ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب حاضری لگ رہی تھی میدان بدر کی طرف جانے کے لیے مجاہدین کی، تو میرا بھائی عمیر بن ابی وقاص یہ چھپ رہا تھا، کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے، تو میں نے بھائی کی یہ حرکت دیکھ کر اس کو کہا بھائی کیوں چھپ رہا ہے تو، کبھی ادھر چھپتا ہے کبھی ادھر چھپتا ہے۔ تو مجھے میرا بھائی کہنے لگا کہ میری عمر تھوڑی ہے، کہیں مجھے رسول اللہ واپس نہ کر دیں۔ ان کو کہتے ہو کہ یہ پھر گئے تھے، انہوں نے وفا نہیں کی تھی، اور جب رسول اللہ کے سامنے آئے نا تو حضور نے فرمایا عمیر تیری عمر چھوٹی ہے، واپس ہو جا، اب ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آگے نہیں جانا۔ تو عمیر رونے لگ گئے یا رسول اللہ آپ مجھے واپس کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا عمیر تو بھی آ جا۔
عمیر تو بھی جا. تو یہ کہتے ہیں میں تو شہادت کے لیے آ رہا ہوں اور یا رسول اللہ آپ مجھے واپس کر رہے ہیں. تو یہ بھی مہاجر ہیں, میدان بدر میں شہید ہو گئے. ان کی عمر اس وقت 16 سال تھی. اور تیسرے مہاجر صحابی حضرت ذو الشمالین بن عبد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میدان بدر کے تیسرے شہید ہیں اور مہاجر ہیں. چوتھا مہاجر شہید عاقل بن بکیر. نام کیا ہے؟ عاقل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیں تو صحیح. عاقل, ان کا نام عاقل نہیں تھا. اسلام لانے سے پہلے ان کا نام غافل تھا. کیا تھا؟ غافل کا معنی کیا ہے؟ غفلت میں پڑا ہوا. حضور نے فرمایا تو غافل نہیں ہے, تو عاقل ہے. غافل نہیں ہے تو عاقل ہے. اب تک غفلت کا پردہ چڑھا ہوا تھا, اب اسلام آ گیا تو غفلت اتر گئی, تو عاقل بن گیا. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی, اگر کسی کے نام کا معنی ٹھیک نہ ہو تو یہ سنت پیغمبر ہے کہ اس نام کو کیا کر دیا جائے؟ تبدیل کر دیا جائے. پانچویں صحابی حضرت مہجہ بن صالح مولا عمر بن خطاب. یہ حضرت عمر بن خطاب کے مولا ہیں. نام کیا ہے؟ مہجہ بن صالح. مولا کا معنی آزاد کردہ غلام. جب یہ شہید ہوئے, ان کی زبان پر جو آخری لفظ سنا گیا وہ یہ تھا کہ میں مہجہ ہوں اور اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں. میں مہجہ ہوں اور جا کدھر رہا ہوں؟ اپنے پروردگار کی طرف. چھٹا مہاجر صحابی صفوان بن بیضا. یہ بدری صحابی ہے اور ان کی شہادت کے بارے میں کچھ روایات کے اندر اختلاف ہے, لیکن مجھے نام ملا تو میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ مہاجرین ہیں. اب انصار میں 8 آدمی شہید ہوئے, ٹوٹل 7واں ہو گیا. سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت سعد بھی صحابی ہیں, خیثمہ بھی صحابی ہیں. سعد بھی شہید ہوئے اور خیثمہ بھی شہید ہوئے. تو یہ سعد بن خیثمہ صحابی بن صحابی ہوا, شہید ابن شہید ہوا. شہید جس طرح مولانا سمیع الحق شہید ہے, بیٹا حامد الحق شہید ہے, تو لکھتے ہیں شہید ابن شہید. تو یہ 7 صحابی ہیں. یہ سعد رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ کے اندر, جو لوگوں نے حج کے موقع پر مدینے کے لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر رات 1 بجے چھپ کر بیعت کی تھی, کلمہ پڑھا تھا, یہ ان کے اندر موجود تھا. اور یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب کے لیے کہے تو سعد کا باپ خیثمہ وہ کہتا ہے کہ بیٹا بچیاں گھر ہیں, عورتیں گھر ہیں, لہذا تو جا یا میں جاتا ہوں, اور بہتر یہ ہے تو ایثار کر میرے اوپر, تو قربانی دے, تو گھر رہے اور میں جاتا ہوں. تو کون کہتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. خیثمہ باپ کہتا ہے نا, اس طرح بولا کرو نا تاکہ پتہ چلے. سعد کا باپ کیا کہتا ہے کہ دونوں میں سے ایک جاتے ہیں. سنو سعد کا جواب سنو. سعد کہتے ہیں نہیں, اگر معاملہ جنت کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پھر میں قربانی دے دیتا. اب جنت کا معاملہ ہے, میں شہادت کی تمنا لے کر جنت میں جانا چاہتا ہوں, لہذا میں جاؤں گا. باپ کہتا ہے میں جاؤں گا, بیٹا کہتا ہے. اب باپ بیٹے کے درمیان قرہ اندازی ہوئی اور قرہ حضرت سعد کے نام نکلا, تو باپ گھر رہ گیا, بیٹا میدان بدر میں چلا گیا, تو حضرت سعد بن خیثمہ وہاں شہید ہو گئے اس قرہ اندازی کے بارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 8ویں صحابی مبشر بن عبد منذر انصاری, یزید بن حارث انصاری. 10ویں عمیر بن حمام انصاری. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. کدھر دوڑو؟ بولتے نہیں ہے, مزہ نہیں آتا. راتی میں مرداڑے گیا درس دیوڑ, وہ میں پوچھا تو بالکل چپ. میں کہ میں کوئی نویڑا بنا تھوڑے بات اللہ کیتا ہے یہ ہلین بھائی ہر گل کا جواب دینے ہیں, تو بھائی کچھ تو تمہیں تو سال ہو گئے ہیں, بولنا چاہیے. دوڑو جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی کتنی ہے یہ سنا نا. تو حضرت عمیر بن حمام کہتے ہیں واہ واہ بخ بخ واہ واہ. حضور پوچھا بھائی تو واہ واہ کیوں کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ
واہ واہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ابھی عمیر نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں مگر صرف یہ امید یہ ہے کہ شاید میں بھی جنت والا ہو جاؤں. شاید حضور نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا, تو جنتیوں میں سے, تو جنتیوں میں سے. اب یہ انہوں نے کھجوریں کھا رہے تھے, جولی میں کھجوریں تھی نا, کھجوریں کھا رہے تھے. تو حضور نے جب یہ فرمایا نا کہ تو انہی جنتیوں میں سے ہے, اب خیال آیا کہ کھجوریں کھاتے کھاتے تو دیر ہو جائے گی, کھجوریں پھینک دی اور میدان میں کود پڑے اور اللہ نے شہادت دے دی. اللہ نے شہادت. یہ انصاری صحابی ہیں. 11ویں رافع بن معلہ انصاری, حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ انصاری صحابی ہیں. یہ جب فوت شہید ہوئی ہے نا, ان کی ماں کا نام تھا ربیع بنت نضر. یہ آپ کی خدمت میں جب آپ مدینے میں آئے میدان بدر سے فارغ ہو کر, اس نے کہا یا رسول اللہ, اس کی ماں نے ربیع نے, کہ آپ کو پتا ہے میری اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت ہے, اگر حارثہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی, اگر جنت کے علاوہ کسی اور طرف گئی ہے تو پھر میں روؤں گی. حضور نے فرمایا اور حارثہ کی ماں, اس کے لیے ایک جنت نہیں ہے, وہ تو کئی جنتوں کا مالک ہے, بلکہ وہ تو جنت الفردوس کا شہزادہ ہے, جنت الفردوس کا. 13ویں صحابی عوف بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 14ویں صحابی معوذ بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 6 مہاجرین شہید ہوئے اور 8 انصاری. تو کتنی تعداد ہو گئی شہداء بدر کی. اب سنو حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں, میں حدیث میرے سامنے پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب بدر میں جو شہید ہوئے اللہ نے ان کے اوپر اپنی تجلی فرمائی اور ان کو اپنے چہرے کے دیدار سے منور کر دیا. اللہ نے ان کو جاتے ہوئے دیدار کرایا, جنت کی نعمتیں دی. جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اصحاب بدر کے شہداء سے اللہ نے پوچھا کوئی اور انعام بھی دوں؟ انہوں نے کہا یا اللہ اب کون سا انعام چاہیے؟ اللہ پھر پوچھتے ہیں کوئی اور انعام؟ وہ کہتے ہیں کون سا ایسا انعام ہوگا جنت کے بعد؟ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے اور کوئی اور انعام؟ 4تھی مرتبہ بھی پوچھا کہ کوئی اور انعام چاہیے, تمہاری خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک خواہش ہے کہ دنیا میں ہمیں واپس بھیجا جائے, ہم پھر لڑیں, پھر شہید ہوں, پھر لڑیں, پھر شہید. یہ وہ جان سارے پیغمبر تھے. اللہ ہمیں ان کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ان کے نام لیتا ہوں جو میدان بدر میں کافروں کی جانب سے قید ہوئے, اور اس قید میں جو کردار صحابہ دیکھا تو وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. ان قیدیوں میں ایک نام عباس بن عبد المطلب ہے, حضور کا چچا, یہ مسلمان ہو گئے تھے. اور ان قیدیوں میں ایک نام عقیل بن ابی طالب ہے, حضرت علی کے بھائی ہیں عقیل. حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں طالب, جن کے نام پر کنیت ہے ابو طالب, ان کے والد کی ابو طالب. وہ مسلمان نہیں ہوئے. جعفر سے بڑے ہیں عقیل 10 سال, اور جعفر بڑے ہیں علی سے 10 سال, اور عقیل سے بڑے ہیں طالب 10 سال. جو عقیل بھی مسلمان ہو گئے, جعفر بھی مسلمان ہو گئے, اور علی بھی مسلمان ہو گئے. 3 بھائی مسلمان ہوئے اور 4تھا بھائی مسلمان ہے. تو بھائی طالب علی کا تو اہل بیت میں ہے, کیوں بولے نا کیوں؟ تو پتہ چلا کہ اہل بیت نبوی ہونے کی فضیلت بھی تب حاصل ہوتی ہے جب وہ صحابی بنتا ہے. جب وہ, اور صحابی ایسی اصطلاح ہے کہ علی بھی صحابی ہے, فاطمہ بھی صحابیہ ہیں, حسن بھی صحابی ہیں, حسین بھی صحابی ہیں, عائشہ بھی صحابیہ ہیں, خدیجہ بھی صحابیہ ہیں. لہذا صحابیت سے باہر نہیں ہے اہل بیت نبوی. صحابی عام ہے اور اہل بیت. تو عقیل یہ بعد میں مسلمان ہو گئے. اور ایک نوفل بن حارث, یہ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے. 3 قیدی مسلمان ہو گئے. 4تھا قیدی ابو العاص بن ربی, رسول اللہ کا بڑا داماد, حضرت زینب کا شوہر. 2 جمعے پہلے میں نے پوری تفصیل اس کے اوپر بیان کی تھی. یہ مسلمان ہوئے. اور 5ویں ابو عزیز بن عمیر, حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی, یہ بھی مشرف اسلام ہو گئے. اور صاحب بن ابی حبیش, یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. اسی طرح خالد بن ہشام, یہ ابو جہل کا بھائی تھا, یہ بھی مسلمان ہو گئے. اور ابو عطا عبداللہ بن ابی صائب, یہ بھی قیدیوں میں تھا, یہ بھی مسلمان ہو گئے. اور بعد میں
कई कारियों के उस्ताद बने। हजरत मुजाहिद जैसे आदमी के ये उस्ताद हैं। और मुतलब बिन हंतब ये भी मुशर्रफ इस्लाम हो गए। अबू बदा असमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये भी मुसलमान हो गए। और हज्जाज बिन हारिस ये भी मुसलमान हो गए। और ग़ज़वा ये हबशा फिर चले गए और फिर इन्होंने जो है हिजरत की मदीने की तरफ। तो ये वो लोग मुसलमान हुए और फतह मक्का के मौके पर ये मुसलमान हो गए थे। वहब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मुसलमान हो गए थे। सुहैल इब्न अमर खतीब कुरैश ये भी मुसलमान हो गए और हुदैबिया के मकाम पर कुफार की जानिब से उनके सफीर बनकर आए थे। रसूलुल्लाह के बाद ये मुल्क शाम की जंग में शहीद हुए थे। अब्दुल्ला बिन जमा उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा बिनते जमा उनके भाई हैं अब्दुल्ला बिन जमा ये भी मुसलमान हो गए। ये भी कैदियों के अंदर थे। और कैस बिन साहिब मखजूमी ये भी कैदियों के अंदर थे। ये भी मुसलमान हो गए। नस्तात मौला उमैया बिन खलफ के आजाद करदा गुलाम नस्तात ये भी ग़ज़वा बदर के दिन के बदर के कैदियों में से। और ये क्या हो गए? आखिरी बात, ग़ज़वा बदर इख्तिताम पजीर है, 2 मिनट की देर है। आखिरी बात, खुलासा। क्या खुलासा? कितने लोग मैदान बदर में थे? 313। गलतियां भी हुई होंगी, खताएं भी हो गई है। हजरत अली रावी है, हुजूर ने फरमाया हातिब बिन अबी बलता के बारे में, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फतह मक्का के मौके पर मैं वो वाक़या सुनाऊंगा। हुजूर हजरत उमर से मुखातिब होकर फरमाया लअल्लाह इत्तला अला आले बद्र फक़ाल अमलू मा शिअ्तुम क़द वजबत लकुमुल जन्नह। दूसरी रिवायत में आता है इन्नल्लाह इत्तला अला आले बद्र, अल्लाह ने अहले बदर को झांक कर देखा और उनको कहा कि मैं तुम्हें बख्श चुका हूं, अब तुम जो चाहे मर्जी करो, जो चाहे। वाजबत लकुमुल जन्नह, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब है। असहाबे बदर के लिए जन्नत, हजरत उमर, अबू बकर और उस्मान हुक्मन बदर में थे, हजरत अली भी थे। अब जो कहते हैं फातिमा का बाग अबू बकर ने गस्ब कर लिया था, वो अपना ईमान बिगाड़ रहा है। हुजूर तो कह रहे हैं अहले बदर क्या है? तुम जो मर्जी आए ये करे, कोई पूछने वाला नहीं है। इनको थोड़ी फजीलत है। उलमा ने इसके ऊपर एक बात की है, मैं उस बात की तरफ नहीं जाना चाहता, वो वक्त लंबा हो जाएगा। एक हदीस ये सुना दी। दूसरी हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जो हुजूर ने फरमाया लयदुलन्नार अहदुन शहीद बद्र, जो शख्स बदर में हाजिर हुआ वो हरगिज़ जहन्नम में नहीं जाएगा। जो शख्स बदर में हाजिर हुआ वो हरगिज़ नहीं जाएगा। हजरत रिफा बिन राफे रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते एक मर्तबा जिब्रील अमीन आए रसूलुल्लाह के पास और जिब्रील पूछते हैं या रसूलल्लाह आपके यहाँ अहले बदर का क्या मकाम है? आपने फरमाया मैं उनको सबसे अफजल समझता हूँ, अपनी उम्मत में सबसे अफजल समझता हूँ। पूछने वाला कौन? बोलते नहीं है। पूछने वाला कौन? बताने वाले कौन? अहले बदर सबसे अफजल है। जब ये जवाब मिला तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह जो फरिश्ते बदर में आए वो फरिश्ते सारे फरिश्तों से अफजल है। वो फरिश्ते सारे। एक बात खत्म कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, तंग जगह है और आपके गिर्द सहाबा का जुर्मट है। असहाबे बदर में से कुछ लोग आए और वो खड़े हो गए बैठने की जगह और किसी ने उनको जगह भी नहीं दी, खड़े हो गए। हुजूर ने जब देखा ये असहाबे बदर हैं खड़े हैं तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बदरी नहीं थे फला उठ, फला को जगह दे, फला उठ, फला को जगह दे, फला उठ, फला को जगह दे। जब हुजूर ने ये कहा ये उठते गए और वो, अब जाहिर बात है मजलिस हुजूर की थी, अब हुजूर के तो वो सारे सहाबी है, उनके चेहरे पर नागवारी आई कि हमें उठा दिया गया और बाद में आने वालों को। असहाबे बदर आए, जब नागवारी आई कुरान उतरा असहाबे बदर के बारे में
اور قیامت تک کے لیے قرآن نے اصول دے دیا، یا ایھاالذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس کے اندر گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو اٹھ کھڑے جائے گا، اٹھ۔ اس آیت کے نزول کے بعد جب بھی کوئی بدری صحابی کسی صحابہ کے مجمع میں آتا تو صحابہ اٹھ کر ان کو جگہ دے دیا کرتے تھے۔ تمام صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق، کون؟ اس کے بعد خلفائے راشدین، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اس کے بعد اصحاب بدر، عشرہ مبشرہ سارے بدر میں تھے، خلفائے راشدین سارے، اور جو سب سے افضل ہے وہ بھی میدان۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی سال رمضان میں بدر ہوا، 17 رمضان کو اسی سال عید الفطر کی نماز کا حکم نازل ہوا، اور رسول اللہ نے مدینہ کے اندر 2 ہجری میں عید الفطر کی نماز پڑھائی۔ زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے جمعے پر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت پہ تشریف لایا کریں، اور اگلے جمعے کا بیان انشاءاللہ 1 بجے شروع ہوگا۔